السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء، سبق نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی ولم یتوضأ، اخرجہ دارقطنی ولینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھنے لگوائے اور نیا وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور کہا کہ کمزور ہے، یعنی اس روایت کی سند کمزور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ پچھنے لگوانے، جسم سے خون نکلوانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے کسی حصے سے اگر بندہ خون نکلوائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر پخانہ پیشاب کی جگہ سے کچھ بھی آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم دیگر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پخانہ پیشاب کے دونوں قدرتی راستوں کے علاوہ بدن سے خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور کئی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کی ایک کثیر جماعت کے علاوہ امام مالک، امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا سوائے پخانہ پیشاب کی جگہوں کے۔ اور یہی میرے پیارے بھائیوں، ہم اس سے پہلے اسباق سبقوں کے اندر پڑھ کر آئے ہیں۔ تو جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا سوائے پخانہ پیشاب کی جگہوں کے، کہ وہاں سے جو بھی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلی حدیث، عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وقاء الصحی فاذا نامت العینان استرق الوقاء، رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضا۔ وهذه الزیادة في هذا الحديث عند ابی داود من حدیث علی دون قوله استرق الوقاء، وفي كلا الاسنادين ضعف۔ ولی ابی داود ایضا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي اسناده ضعف ایضا۔ حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آنکھیں دوبر کا بندن ہیں، آنکھیں دوبر کا تسمہ ہیں۔ جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو بندن ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا، اور طبرانی نے یہ اضافہ بھی نقل کیا، یعنی طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، جس شخص کو نیند آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے۔ اور یہی اضافہ ابو داود کی اس روایت میں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے، اور علی کی روایت میں اس طرح الوقاء بندن کھل جاتا ہے، یہ عبارت نہیں ہے۔ اور یہ دونوں سندیں ضعیف ہیں، یہ دونوں روایات باعتبار سند دونوں کی دونوں ضعیف ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی اور حضرت علی کی ابو داود والی روایت بھی۔ اور اسی طرح ابو داود میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے بھی مرفوعاً آیا ہے کہ وضو تو اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو جائے، اور یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔
تو میرے پیارے اور محترم سامعین، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آنکھیں دبر کا تسمہ، دبر کا بندھن ہیں، جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھیں جو ہیں وہ دبر کا تسمہ، دبر کا بندھن ہیں۔ جب بندہ سو گیا تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہے ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، تو اس لیے جب نیند آئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سے پہلے کے اسباق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ میں نماز کے انتظار میں، نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کے سر جو ہے وہ نیند سے جھکنے لگے۔ تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ٹیک لگا کر، لیٹ کر، سہارا لے کر لیٹے گا اور اس کو نیند آ گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم ابو داود کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کی روایات دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اس تعلق سے کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داود کتاب الطہارہ میں 203 نمبر پر، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء الصحیح العینان فمن نام فلیتوضا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں سرین کا دبر کا تسمہ ہے، تو جو سو جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے اور بعض نے شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو حسن کہا ہے۔ تو اس باب میں سو کر لیٹنے سے یا لیٹ کر سونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب بندہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر سوئے ہوئے ہیں یا لیٹ کر سویا ہوا ہے، چاہے وہ پیٹھ کے بل سوئے، پہلو کے بل سوئے، پہلو کے بل لیٹے یا پیٹھ کے بل لیٹے وغیرہ وغیرہ، جب بھی کوئی بندہ لیٹے گا اور سو گیا اس کا وضو جاتا رہے گا۔ ہاں اگر وہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے نیند سے اس کا سر جھک جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داود کتاب الطہارہ میں 200 نمبر پر فرماتے ہیں انس کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ ان کے سر نیند کے باعث جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور وضو نایا نہ کرتے تھے۔ یہی روایت صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بندہ لیٹا ہوا نہیں ہے بلکہ بیٹھے بیٹھے نیند کی وجہ سے سر جھک جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لیٹ کر اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو نیند آ گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ تو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا، اور یہی جو ہے حضرت علی کی روایت میں ہے کہ آنکھیں دبر کا بندھن، دبر کا تسمہ ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان کے والد بزرگوار کا نام ابو سفیان بن حرب، فتح مکہ کے موقع پر معاویہ اور ان کے باپ جناب ابو سفیان رضوان اللہ علیہما ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے والی مقرر ہوئے۔ جب حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات ہوئی جو کہ والی شام تھے، تو یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام برحق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو شام کا والی مقرر کیا، اور حضرت عمر کے مقرر کردہ یہ والی جناب معاویہ اس شام کی ولایت پر رہے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک، اور جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور خلافت سے دستبردار ہوئے، تو حسن کی خلافت سے دستبرداری کے اعلان کے بعد جناب معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی گئی اور مومنوں اور مسلمانوں کے بالاتفاق امام اور خلیفہ ٹھہرے، اور یہ خلافت ان کو 40 ہجری میں جو ہے وہ ملی، 60 ہجری تک یہ خلیفہ رہے، اور پھر رجب کے مہینے میں وفات پائی۔ اس وقت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے بوقت وفات 78 برس تھی۔ رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ نے وفات پائی، اور اہل تشیع رجب ہی کے مہینے میں کنڈے کرتے ہیں امام جعفر کے نام پر، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی پر یہ کام کرتے ہیں، لیکن تکیہ کرتے ہوئے اسے امام جعفر کے کنڈوں کا نام دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بطور ثواب میں نے اپنے امام اور اپنے امیر جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ کے ہاں میرے یہ بول، میرے یہ کلمات میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے لکھ دیے جائیں۔ اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انہ احدث ولم یحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اخرجہ البزار۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ولمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ وللحاکم عن ابی سعید مرفوعا اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک قد احدثت فلیقل انک کذبت، اخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقل فی نفسہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نماز میں تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے خیالات میں شیطان آتا ہے اور آ کر نمازی کے مقعد میں پخانے کی جگہ میں پھونک مارتا ہے، پھر ساتھ میں ہی بندے کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیتا ہے، نمازی کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم بے وضو ہو گئے ہو، حالانکہ نمازی بے وضو نہیں ہوا ہوتا۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے، یعنی جس کو شک ہو جائے کہ میں بے وضو تو نہیں ہوگا، جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو ہوا کے خارج ہونے کی آواز سننے یا اس کی بدبو بانے تک نماز سے نہ پھرے۔ ہوا کے خارج ہونے کی آواز سننے یا اس کی بدبو پانے تک نماز سے نہ پھرے، یعنی نماز میں اگر وسوسہ ہوا کہ میں بے وضو تو نہیں ہوا، جب تک بھوسی پڑ کی آواز نہ آئے اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑے، یا یہ کہ ہوا خارج ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو گندی سمے لانے لگی۔ اور اس حدیث کی اصل بخاری مسلم میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل الفاظ مروی ہیں، اور امام حاکم نے ابو سعید کے واسطے سے مرفوعاً بیان کیا، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور نمازی کے ذہن میں وسوسہ اور خیال ڈالے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، تو یہ شخص یعنی نمازی جس کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں بے وضو تو نہیں ہو گیا، تو یہ شخص جواباً شیطان سے کہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسے ابن حبان نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ شخص اپنے دل میں کہے کہ تو جھوٹا ہے، یعنی نماز میں آپ کو خیال آ گیا کہ کہیں میں بے وضو تو نہیں ہو گیا،
تو دل کے اندر، زبان سے نہیں کہنا، دل کے اندر ہی کہے کذبتا انکا کذبتا، اے شیطان تو جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اسے اپنے مقعد میں ایسا لگتا ہے، یعنی جسم پر ہوا محسوس ہوتی ہے، حالانکہ نہ اس نے آواز سنی ہوتی ہے، نہ اس کو ہوا خارج ہونے، پھوسی کے نکلنے کی گندی سمیل آئی ہوتی ہے، مگر مقعد کے آس پاس مقعد میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہوا لگی ہو۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ابلیس مردود، شیطان مردود یہ کام کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان ایسی گھٹیا حرکتیں نمازی کے ساتھ بھی کر گزرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ نمازی کا خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب اس کے ذہن میں کشمکش چلے گی کہ یار بے وضو تو نہیں ہو گیا، تو نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ اور شیطان نہیں چاہتا کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے خشوع خضوع کا اہتمام کرے اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہو، جبکہ شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، اس لیے شیطان ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ جب بھی کسی کو ایسا محسوس ہو تو وہ اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑے، نہ اپنے ذہن میں خیالات کو آنے دے جب تک کہ اسے ہوا گیس کا نکلنا سن لے، یا یہ کہ اس کو گندی سمیل آنا شروع ہو جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کے وسوسے آنے پر نماز میں دل کے اندر کہنا ہے انکا کذبتا، اے شیطان تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ سو گیا جو بندہ لیٹ کر سو گیا، اس کا وضو جاتا رہے گا، اس کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح نماز میں خیالات آئیں تو یہ کہنا ہے بے وضو ہونے کے حوالے سے۔ اور دیگر احادیث میں جب نماز میں شیطان وسوسے ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیجئے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء سبق نمبر 22۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو کتاب و سنت کی خدمت پر لگا دے، ہماری رات بھی، ہمارا دن بھی، اور ہمارا شب و روز ہر وقت۔ اللہ کرے کہ ہماری آگے جو زندگی باقی رہ چکی ہے، ہماری اس زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہماری زبان پر قال اللہ قال رسول کے خوبصورت گیت ہوں، اور ہمارے کانوں میں قال اللہ قال رسول کے خوبصورت ترانے گونجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔